आओ बेटे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, अल्लाह मोहम्मद जान यार हाजी ख्वाजा मुतफरी। हो रहा है करम, सुबह शाम आका आपका। हो रहा है करम आका सुबह शाम आपका। वजह तस्कीन आलम है, वजह तस्कीन आलम है या रसूल अल्लाह नाम आपका। वजह तस्कीन आलम है या रसूल अल्लाह नाम आपका। नारा रिसालत, कितने अच्छे मुकद्दर हैं मेरे, कितने अच्छे मुकद्दर मेरे। आपका मैं गुलाम आपका, आप आका मैं गुलाम आपका। आशिकों ने कहीं अपने सर रख दिए, आशिकों ने वहीं सर अपने रख दिए। जिस जगह हुआ कयाम आपका, जिस जगह हुआ कयाम आपका। और रक्सा रक्स हुई महफिले में कशा। ये बेदानत हमें सुनाते हैं, मेरी मजबूरी है मैं सलावा पढ़ता ही, ठीक है। नहीं तो माशाल्लाह तकीर भाई मौजूद है, हम लोग सकना दसे रोज़ हाजिर है। मैं कहने हजूर मैं काबत को काफ को जानता है, समझ है, मैंने कहना मैं तैयार हाँ जितना तो मैं तो पूरा तैयार है। मैं कहना साडी मोहब्बत है, मैं काबत है रमूदो काफ को समझ के पढ़ना रहा बताया। कायदा ऐलान करें कि बड़ा शाह साहब का कायदा तौर पे कि निकाबत समझ के करना है और इसके मुताबिक आगे चलना है। और कायदा तौर के शाह साहब अगर कोई इस चीज़ में मेरी आंखों के ताज और मेरे लिए यही जरिया और जिसकी रहनुमाई के लिए सादात मिल जाए फिर और क्या चाहिए। तो हजूर के शहजादे मिल जाए और क्या चाहिए कि रक्सा रक्स हुई। शेर दोबारा सुनेगा कि रक्सा रक्स हुई महफिले मैं कशा। रक्सा रक्स हुई महफिले मैं कशा। जब भी चलता महफिल में महफिल में जाम आपका। सबकी नजरों में वो मोहतरम हो गया, सबकी नजरों में वो मोहतरम हो गया। कौन हो गया सुनिएगा, सबकी नजरों में कि ज़माने की नजरों में वो मोहतरम हो गया। जिसने भी दिल से किया है, जिसने भी दिल से किया है या रसूल अल्लाह, सबकी नजरों में वो मोहतरम हो गया। जिसने भी दिल से किया है एहतराम आपका, जिसने भी दिल से किया है एहतराम आपका। नियाज़ी ना पढ़े सलाम आप पर, कि क्यों नियाज़ी पढ़े ना सलाम आप पर। आ रहा है हमें भी, आ रहा है हमें भी या रसूल अल्लाह। आप अपने मुकद्दर पे नाज़ा होकर अपने खुशकिस्मत से, अपने खुशकिस्मत की बुलंदियों की अरूज पे दोनों हाथ उठाकर ये जुमला सुनिएगा कि क्यों ना क्यों नियाज़ी पढ़े ना सलाम आप पर, कि क्यों नियाज़ी पढ़े ना सलाम आप पर। आ रहा है हमें भी सलाम आपका, आ रहा है हमें भी सलाम आपका। बिला तबहीद
پاک کے لیے دعوت دے رہا ہوں۔ محترم جناب حافظ محمد ثاقب صاحب سے آئیں گے تلاوت قرآن پاک سے آج کی اس بابرکت میں اپنے پاک آغاز فرمائیں۔ یہ وہ قاری ہے ماشاءاللہ جو کہ ہر ماہانہ 11ویں شریف پہ تلاوت قرآن پاک سے ہمارے قلوب و ذہن کو مطلب فرماتے ہیں۔ عبداللہ شاہ صاحب کا حکم ہے کہ آپ صاحب کو خصوصی نشست میں تلاوت کے لیے بلایا جائے۔ جناب حافظ محمد ثاقب صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چاری ہار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید، حق فرید، حق فرید، حق فرید۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ ماشاءاللہ ادھر بھی جگہ ہے، یہاں پر بھی ہے، آگے تشریف لے جو باہر کھڑے ہیں تو آگے تشریف لے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ آقا ہے نور و بشر، آقا ہے نور و بشر، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ آقا ہے نور و بشر، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ شہزاد بھائی کاموں کی سے ایک شعر پڑھنا ہے، پھر بیس کو آپ نے دعوت دی ہے، وہاں پہ پڑھتے ہوئے یہ پورا کلام سنیے گا۔ آقا ہے نور و بشر، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ شادی آقا ہے نور و بشر، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ ہاتھ اٹھا کر بولیے گا، آقا ہے
بات ہے ارے سمجھے گا کوئی کیسے ارے سمجھے گا کوئی کیسے بس یہ سمجھنے کی بات ہے ارے سمجھے گا کوئی کیسے بس یہ سمجھنے کی بات ہے شاعر کرم جناب والا سے آئے ہیں شناخہ محمد آصف صلی مطلشوں کہ آئیں بارگاہ رسالت محمد بلہائے عقیدت پیش فرمائیں شناخانوں سے گزارش ہے کہ صرف اور صرف 5 منٹ کی حاضری بنام 5 تک 4 سے 5 منٹ کی حاضری ایک کلام دوسرے کلام کی قبلہ شاہ صاحب سے اجازت نہیں ہے وقت کی قلت ہے خود وقت کو محدود اندر رکھنا ہے صرف 5 منٹ کی حاضری جناب محمد آصف صاحب درود پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ فتیا پنوہا پتایا پنوہا مندیانوں گل لونا ہے کمل جبالا دا مندیانوں گل لونا ہے کمل جبالا دا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی علی دل وچ رکھ لے پیاری علی دے بچیاں دا دل وچ رکھ لے پیاری علی دے بچیاں دا بن جاتا بیداری علی دے بچیاں دا بن جاتا بیدار علی دے بچیاں دا اللہ دا محبوب بندہ بن جاوے اللہ دا محبوب بندہ بن جاوے جیڑا میں حبداری علی دے بچیاں دا جیڑا میں حبداری علی دے بچیاں دا بن جاتا بیداری علی دے بچیاں دا بن جاتا بیداری علی دے بچیاں دا منگلے رائے بجلے پتر منگلے منگلے رائے بجلے پتر منگلے لگے آئے درباری علی دے بچیاں دا لگے آئے درباری علی دے بچیاں دا لگے آئے درباری علی دے بچیاں دا بن جاتا بیداری علی دے بچیاں
ویکھی ساری خلقت تیری ہو جاسی ویکھی ساری خلقت تیری ہو جاسی بنتے سی ایک باری علی دے بچیاں دا بنتے سی ایک باری علی دے بچیاں دا بن جاتا بیداری علی دے بچیاں دا میرا تمہید شہر کا مسئلہ ہے بزرگ محترم جناب صوفی جزیر صاحب صلی اللہ
میرا تو خیال تھا کہ آپ کے سوئے سوئے میں اپنے اسلام خان کو دعوت دے دوں، لیکن سادات کا حکم ہے، حقیقتاً میں حکم ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے تو میں فلائی باغہ میں ہی بہت مشکل سنا جاتا تھا، اب دبئی میں بھی سنا جا رہا ہوں۔ دبئی سے خلافی سید ثقلین علی شاہ صاحب کا ایک حکم ہے، اس کا صرف 2 اشعار پیش کر کے میں جناب صوفی رضی صاحب سے ملتمس ہوں گا کہ وہ آج کی اس محفل میں ذکر رسول کے ہمارے دلوں کو معطر فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ یہ خیال رکھنا تاکہ معذرت ابھی مجھے کہ خیال رکھنا، وارننگ، اٹینشن، کہ خیال رکھنا علی کے منکر کوئی باتوں نکل رہے ہیں۔ خیال رکھنا، خیال رکھنا علی کے منکر کئی باتوں نکل رہے ہیں۔ ہے بغض حیدر کی آگ ایسی، 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 یہاں تو علی کے ماننے والے ہیں، در نجف سے خیرات لینے والے ہیں۔ اب ان کی نظر میں شعر کر رہا ہوں، جب بھی منکر ملے تو یہ شعر سنا دینا کہ ہے بغض حیدر کی آگ ایسی، ہے بغض حیدر کی آگ ایسی کہ کئی منافق جل رہے ہیں، کہ ہے بغض حیدر کی آگ ایسی کہ کئی منافق جل رہے ہیں۔ علی کا کھا کے، علی کو ہی بھوک کے، علی کا کھا کے، علی کو ہی بھوک کے، علی کا کھا کے، علی کو ہی بھوک کے، یہ تیری فطرت ہے اللہ۔ علی کا کھا کے، علی کا بھوک کے، علی کا کھا کے، علی کا بھوک کے۔ شاہ جی یہ جملہ سن لینا، علی کا کھا کے جناب زہرا کا کھا کے، جناب زہرا کا بھوک کے، علی کا کھا کے جناب زہرا کا بھوک کے، یہ تیری فطرت ہے مولا، ورنہ تیرے جیسے ہزاروں کتے، ورنہ تیرے جیسے بن رہے ہیں۔ بتا دو یہ زمانے والوں کو، یہ علی کا کتا ہے، یہ علی کا ذکر کرتا ہے بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی لالچ کے، اور جن کو سناتا ہے وہ بھی تیرے نظر سے خیرات لے کر بیٹھے ہیں، اور جو سنا رہا ہے یہ بھی قدموں میں ہاتھ رکھ کے صدات کے سنا رہا ہے کہ کیا کہ علی کا عشق تو قدم سوار دیتا ہے، علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے۔ ارے علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ اے منکر، علی تو وہ ہے
علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے پر کو کھانا دیتا ہے. تشریف لاتے ہیں محترم نظیر صاحب سے آئے کے بعد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ مدنی مدنی ہوا کوئی سونا نے تیرے نال دا مدینے مدینے ہوا لیا کوئی سونا نے تیرے نال دا مدینے مدینے ہوا کوئی سونا نہیں تیرے نال دا سارا زمانہ ہے گدا میرے سونے تیری آل دا سارا زمانہ میرے سونے تیری آل دا سارا زمانہ ہے گدا میرے سونے تیری آل دا ہوا سے دار وے سیدہ دا در کوئی لگ پالتا جی میں گھرانا پالتا کوئی لگ پالتا جی میں گھرانا پالتا دعوے نبوت دے ہوئے دعوے خدائی دے ہوئے دعوے نبوت دے ہوئے دعوے خدائی دے ہوئے پر کسے نئے کیا نہ حسین علی کے لال دا پر کسے نئے کیا نہ حسین رتبہ علی کے لال دا روے کوئی رکنا نہیں کھاوے کوئی رکنا نہیں روکے کوئی رکنا نہیں کھاوے کوئی رکنا نہیں اختر سزا چلتا لنگر نبی دیانتا اختر سزا چلتا لنگر نبی دیانتا سارا زمانہ ہے
میرے سونیا تیری یاد سبحان اللہ بلا تنگیر تشریف لاتے ہیں جناب المحترم جناب محمد صالح شاہ چیچی صاحب ان کے بعد جناب تقیر باز صاحب ہوگی پھر کبرا شاہ صاحب کا بیان محبت ہوگا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوث صلی اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ پڑھئے صلی اللہ علیکہ یا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ جیڑا بندہ حضور دی یاد کے اندر کہ جیڑا بندہ حضور دی یاد کے اندر دیوے بال دا تھک کریم سونا کر دے ڈال دا تھک دا نہیں تے اون پاوے ہزارہ غم جاں پالتا تھکدا نہیں کہ جیتا پیر پیران دا پیر ہووے جیتا پیر پیران دا پیر ہووے او دا کیوں نہ جگ دھرمیران دیان کے کتب بنتا ہمیں لگ زمانے دا جور ہوگے اور لجپال
ہاتھ غوث دے جنادی دور ہونے کی ساتھ کچھ یار کمال کوئی نہیں ساتھ کچھ یار کمال کوئی نہیں لجپال پرید نبھائی پھر دے شالا بچڑے جیمن سیدان بندیاں گل نال لائی پھر دے اور آسی رڑیاں دے ککھ بچدا نا آسی رڑیاں دے ککھ بچدا نا تھلا بچ دی سکی بچائی پھر دے سارا فیض شاکر نسبتنا وہ تیرے لوگ حق دے جائے پھر دے وہ جڑے لوگ حق دے جائے پھر دے دو شانہ پہ یہ سارا زمانہ ایک پاسے سارا زمانہ ایک پاسے حسینین دا نانا ایک پاسے سارا زمانہ ایک پاسے حسینین دا نانا ایک پاسے سارا زمانہ کہ اسی محفل نات کے گل بیٹھے سیدہ دا پورا مل بیٹھے اسی محفل نات کے گل بیٹھے سیدہ دا پورا دے گرانے ایک پاسے لوکاں دے گرانے ایک پاسے آقا دا گرانا ایک پاسے سارا زمانہ ایک پاسے حسینین دا نانا ایک پاسے کہ جدو عمل مثال تو لڑیں گے پھر بولنے والے بولیں گے کہ جدو عمل مثال تو لڑیں گے پھر بولنے والے بولیں گے وہ گناہگار بچارے ایک پاسے گناہگار بچارے ایک پاسے آقا دا بچوڑا ایک پاسے
ایک پاسے حسنین دا نانا ایک پاسے یہ تطرات رہا السلام اشفاق قادی صاحب جو کہ بہت ہی خوشی انداز میں کریم آقا کی بدہا سے فرما رہے تھے بلا تمہید اسی مختص وقت میں آخری سنہ خان تشکیل آتے ہیں عزت امام محترم محمد توقیر بباد قادی صاحب سے اللہ پاک ان کی توقیر کو سلامت رکھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت حضرت شاہ صاحب کا بیان پہ آئے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کھاواں ٹکڑے تیرے منگاں صدقہ تیرا کون کہندا میرا سہارا نہیں کھاواں ٹکڑے تیرے منگاں صدقہ تیرا اے کون کہندا میرا سہارا نہیں تیرے کتیاں دا نوکر ہاں خواجہ سلیم شاہ میں تیرے کتیاں دا نوکر ہاں سید سلیم شاہ تیرے کتیاں دا نوکر ہاں میں سلیم شاہ تیرے باجو کے میرا گزارا نہیں کھاواں ٹکڑے تیرے منگاں صدقہ تیرا میں کھاواں ٹکڑے تیرے منگاں صدقہ تیرا کون کہندا گزارا نہیں تیرے کتیاں دا نوکر ہاں یا سلیم پیا تیرے کتیاں دا نوکر ہاں سلیم شاہ تیرے باجو کے
صدقہ تیرا. اور ہم سب یہاں پہ چشتی بیٹھی ہیں، چشتیوں کے لیے شعر ہے کہ مان کے چلیم شاہ ایسے دنیا دی نہیں پرواہ، ایسے دنیا دی پرواہ نہیں. میں پیاس لات نوکر تیرے نام دا، میں پیاس لات نوکر تیرے نام دا، میں پیاس لات نوکر تیرے نام دا. کوئی تیرے پہ پیارا نہیں، کھاواں ٹکڑے تیرے منگاں صدقہ تیرا. کون کہندا میرا سہارا سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. مسلمان کامرے میں کہ تشریف لے کے شہادت بیان محبت مہربانی ذرا کہ تشریف. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، جو آل محمد جو آل محمد سے مانوس نہیں ہوتا، کہ جو آل محمد سے مانوس نہیں ہوتا، جائے وہ جنت میں محسوس نہیں ہوتا. جو آل محمد سے مانوس نہیں ہوتا، جائے وہ جنت میں، ارے جائے وہ جنت میں محسوس نہیں ہوتا. جو مانگنا ہے در زہرا سے مانگ لو، جو مانگنا ہے در زہرا سے مانگ لو، کیونکہ اس در کا ثوابی، کیونکہ اس در کا ثوابی کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اس در کا ثوابی کبھی مایوس نہیں ہوتا. کیونکہ ہر در پہ ثوابی کو عزت نہیں ملتی، کیونکہ ہر در پہ ثوابی کو عزت نہیں ملتی. مل بھی جائے تو حسب ضرورت نہیں ملتی. تعظیم علی کی شرط ہے ہر علم سے پہلے، تعظیم علی کی شرط ہے ہر علم سے پہلے. اے لوگوں، کتابوں سے ولایت نہیں ملتی، اے لوگوں کتابوں سے ولایت نہیں ملتی. اور آگے شیخ سنیے گا، جو آل محمد سے مانوس نہیں ہوتا، جائے وہ جنت میں محسوس نہیں ہوتا. تعظیم علی کی شرط ہر علم سے پہلے، ہر علم سے پہلے. اے لوگوں، کتابوں سے کبھی ولایت نہیں ملتی. سجدے وہ کرے لاکھ چاہے مرے حرم میں، سجدے وہ کرے لاکھ چاہے وہ مرے حرم میں. ارے سادات کے غدار کو کبھی جنت نصیب نہیں ہوتی، سادات کے غدار کو کبھی جنت نصیب نہیں ہوتی. بلا تمہید دعوت خطاب علی نبی اولاد علی سرپرست اعلیٰ انجمن غلامان مصطفیٰ محترم جناب قبلہ پیر سید محمد ندیم شاہ صاحب سے انتہائی ادب و احترام سے ملتمس ہوں کہ آئیں آج کی اس بابرکت محفل میں ہمارے قلوب و اذہان کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع سے روشن و منور فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر، نعرہ غوثیہ. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید.
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے. درود پاک نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیہ. آج اس بات کا اختتام کی جانب یہ معاملات چل رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے یہ تیسری نشست کامیاب ہو رہی ہے اور جتنے بھی مریدین تشریف فرما ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ان کے پیر و مرشد کی کرم نوازیاں عطا فرمائے اور جو نہیں آ سکے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے تشریف آوری کی. اور میں نہایت ہی مشکور ہوں، شکر گزار ہوں اپنی انجمن کے احباب کا کہ جن لوگوں کی یہ دن رات کی انتھک محنت ہے کہ عرس پاک کے شیڈول کو یہ چلاتے رہے، محافل کو چلاتے رہے اور اس میں جتنے بھی انتظامات ہوئے بے شمار معاملات ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتے، یہ خود ہی اس کو مینج کر رہے ہوتے ہیں. اور بہت سارے ایسے اخراجات ہیں جو کہ آستانے پر اس کا بوجھ نہیں آنے دیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگیوں کو آسان فرمائے. ذات زیبکار آپ آتے ہیں تو آستانے سے کچھ میسج آپ کو دیا جاتا ہے ہر سال، کچھ نہ کچھ تاکہ آپ کچھ لے کر جائیں. تو قبلہ شاہ صاحب سے بھی میری بات ہوئی تھی اس معاملے میں. اس دفعہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے تو کیوں نہ کچھ سرکار کی بات کی جائے. تو میں نے یہاں پر آیت مبارکہ پڑھی سورہ آل عمران سے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مومنین سے خطاب کرتے ہوئے، اے ایمان والو، لقد کان، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا کہ ان میں اپنا رسول بھیجا. یعنی کہ سرکار کو اپنا بھی کہا اور مومنین پر احسان کہا کہ میں نے ایمان والوں پر احسان کیا. اچھا میری بات دن میں رکھیں گے، 2-3 دن کی تھکاوٹ ہوتی ہے. آپ لوگ جتنا مجھے سنیں گے میں اسی حساب سے میں آپ کو بیان سناؤں گا، اس لیے آپ کی توجہ بھرپور چاہیے یہاں پر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے مومنوں پر احسان کیا، یعنی کہ لفظ مسلمانوں کا استعمال نہیں ہوا. کلمہ لوگ تو بے انتہا لوگ ہیں، لیکن میرا جو عشق اور محبت ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مومن صرف وہی ہے جو اللہ کو مانتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتا ہے، جو ان کی آل پاک کو مانتا ہے، جو ان کی ازواج مطہرات کو مانتا ہے، جو تمام صحابہ کو مانتا ہے، جو تمام اولیاء اعظام کو مانتا ہے. مومن وہی ہے. اگر اس کے برعکس بندہ یہ کہے کہ میں کلمہ گو ہوں، میں مومن ہوں، میں کہتا ہوں کہ بندہ مومن ہی نہیں. مومن میں یہ 4-5 نشانیاں ہونی چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول، ازواجات مطہرات، آل رسول، صحابہ اعظام اور اولیاء اعظام کا منکر نہ ہو، وہ مومن ہے. اگر کسی کی یہ خصوصیات نہیں ہے ایک بھی تو وہ سمجھ جائے کہ میں مومن نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے مومنو، میں نے تم میں اپنا رسول بھیجا.
تو ہم پر احسان رب نے کیا. اب اللہ کوئی احسان کرے تو بندہ احسان کرے تو بندہ اس کو بھولتا نہیں کہ فلاں بندے نے میرے ساتھ یہ احسان کیا تھا, فلاں بندے نے یہ میرے ساتھ نیکی کی تھی. ارے جب کائنات کا مالک ہم پر احسان کرے, احسان کیسا تو سنیں پھر احسان کیسا. جیسے یہ گروہ بیٹھا ہے, میں ایک اس پنڈال کی بات کرتا ہوں, ایسے میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جب عالم ارواح میں ارواحات کو تخلیق کیا گیا, ارواحات کو جب تخلیق کیا گیا تو رب کریم کی اپنی تقسیم تھی, ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں تھا. رب کریم کی اپنی تقسیم تھی. کچھ حصہ آدم کے دور میں بھیجا, کچھ حصہ حضرت نوح کے دور میں بھیجا, کچھ حصہ حضرت ابراہیم کے دور میں بھیجا. امت کا حصے بات ہے, میں اس عالم ارواح کی بات کر رہا ہوں. امتیں بنا بنا کر انبیاء کو جیسے جیسے نبی آتے گئے ویسے ویسے ایک ایک امت بھی آتی گئی. یعنی کہ ایک حصہ حضرت ابراہیم کے دور میں آیا, ایک حصہ حضرت اسماعیل کے دور میں آیا, ایک حصہ حضرت اسحاق کے دور میں آیا, ایک حصہ حضرت یعقوب کے دور میں آیا, ایک حصہ حضرت یوسف کے دور میں آیا, ایک حصہ حضرت موسیٰ کے دور میں آیا, ایک حصہ حضرت عیسیٰ کے دور میں آیا. خدا کی قسم جب باری آئی ہماری, رب کریم نے ہمیں منتخب کیا اپنے محبوب کے لیے. ہمارا کیا کمال ہے, تو پھر ہم رب یہی تو ہم سے کہہ رہا ہے کہ اے مومنو میں نے اپنا رسول بھیج کر تم پر احسان کیا. رب کریم کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمارے نماز قرآن زکوٰۃ حج کو ہم نے زمین پر آگے کرنے تھے, پیدا ہونے کے بعد کرنے تھے. رب نے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہماری سلیکشن آخر الزمان نبی کے دور میں کر دی اور ہمیں مسلمان پیدا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں سے خطاب فرماتے ہوئے کہا تھا کہ میں نے اپنا رسول تم میں بھیجا. امتیں آئیں, انبیاء آئے, حضرت ابراہیم کا دور آیا, حضرت اسماعیل کا دور آیا. ان کی امتوں کو یہ نہیں کہا گیا کہ میں نے اپنا ابراہیم تمہاری طرف بھیجا. لفظ اپنا نہیں بولا, میں نے بھی مجھے ثابت کرے کہ کہیں ہے یہ معاملہ ہے. حضرت ابراہیم کا دورہ ان کی امت کو مخاطب ہو کر کے بات نہیں کہی گئی کہ میں نے اپنا ابراہیم اپنا محبوب تمہاری طرف بھیجا. ایسے ہی حضرت اسماعیل کی باری آئی, حضرت عیسیٰ کی باری آتی ہے, حضرت موسیٰ کی باری آتی ہے. ان کی امتوں کو مخاطب ہو کر یہ نہیں کہا گیا یہ اعزاز صرف ہمارے لیے ہے. جب باری آئی اپنے محبوب کی, جب باری آئی اپنے لاڈلے کی, جب باری آئی اپنے راج دلارے کی طرف کریم نے فرمایا میں نے اپنا راج دلارا تم نے بھیجا. تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, سیدی مرشدی یا نبی, سیدی مرشدی یا نبی, سرکار کی آمد, نجبال کی آمد, مکی کی آمد, نعرہ حیدری. میں نے اپنا محبوب تمہاری طرف بھیجا, میں نے اپنا لاڈلا تمہاری طرف بھیجا, میں نے اپنا راج دلارا تمہاری طرف بھیجا. ارے یہ ہم پر احسان نہیں ہے, اپنی پسندیدہ چیز کون کسی کو دیتا ہے. ارے رب نے تو ہمیں اپنا محبوب عطا فرما دیا, تو رب کا ہم پر یہ احسان ہے. اور رب اسی احسان کو ہم پر جتلا رہا ہے کہ اے بندہ مومن میں نے تم پر احسان کیا ہے, اپنا محبوب میں نے تمہارے لیے بھیجا ہے اور تم کو اپنے محبوب کے لیے بھیجا ہے. امت نبی بھی اعلیٰ, امت بھی اعلیٰ. تو آج ہم تھوڑا سا بات میلاد کی جانب لے کر چلیں گے. مختصراً میں بات کروں گا. حضور کا میلاد تو بے شمار ہے, بیان ہو ہی نہیں سکتا. آپ کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ کی جب آپ کے بطن اطہر میں جب حضور آرام فرما تھے تو آپ فرماتی ہیں کہ جب میں قریش کی عورتوں کے ساتھ میں جاتی, ریگستان کا جو علاقہ تھا, پانی کا جو انتظام تھا وہ دور دور کنویں ہوتے تھے. جب میں عورتوں کے جرمٹ میں جاتی پانی لینے کی, جو بیوہ تھی, تو جب میں وہاں جاتی تو عورتیں مجھے پانی پہلے بھرنے نہ دیتی کہ آمنہ تو بعد میں بھرے گی, ہم آمد والی ہیں, ہم سہاگ والی ہیں, تو بیوہ ہے تیری باری بعد میں آئے گی. آج اس دور میں اگر کوئی بیوہ عورت ہے تو اس کو عزت مل رہی ہے, تو یہ سرکار کا صدقہ ہے, یہ ان کا صدقہ ہے. آج بیواؤں کو عزتیں نہیں مل رہی ہیں, ورنہ وہاں پر تو بیواؤں کو عزتیں نہیں ملتی تھی, عورتوں کو نہیں ملتی تھی. تو عورتیں کہتے ہیں کہ آمنہ تیری باری بعد میں آئے گی, تو بعد میں پانی بھرے گی. تو حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ مجھے پیچھے ہٹا دیتے, کنویں سے پانی نکال کے. پرانے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں
کہ کنویں سے مسلسل پانی نکلتے وقت چند لمحے کے لیے پانی نیچے جاتا ہے پھر اپنی جگہ پر آ جاتا ہے. تو آپ فرماتی ہیں کہ جب میری باری بات میں آتی تو میں وہ ڈول لے کر جو برتن ہوتا وہ میں کنویں کے پاس جاتی. برتن اطہر میں حضور تشریف فرما ہے. میں کنویں کے پاس جاتی, خدا کی قسم, رب کعبہ کی قسم, پانی کناروں کے اوپر اچھل کر آ جاتا. ارے رب کا بھی گوارا نہ تھا کہ میری آمنہ کے پیٹ میں ان کے بطن اطہر میں حضور تشریف فرما ہے. آمنہ جھکے گی, آمنہ کو تکلیف ہوگی. پھر آپ فرماتی کہ جب میں پانی لے کر آتی سر پر وہ برتن ہوتا تو رستے میں اگر کوئی پتھر آ جاتا تو جب میں پاؤں رکھتی پاؤں اچانک پتھر پر آ جاتا تو حضور کی وجہ سے رب کریم کی اتنی عنایات تھی حضور کی والدہ پر بھی کہ آپ کا جب پتھر پر پاؤں آیا تو وہ پتھر موم کی طرف نکل جاتا کہ کہیں حضور کی والدہ گر نہ جائے, کہیں میری آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گر نہ جائے, حضور کو تکلیف نہ ہو, ان کی والدہ کو تکلیف نہ ہو. پھر جب آپ کی ولادت کے بعد سعادت جس رات ہوتی ہے, جس رات آپ کی ولادت بعد سعادت ہوتی ہے, حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دادا ہیں اور آپ کعبۃ اللہ کے تشریف فرما ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ ولادت کا وقت آتا ہے تو میں کعبے کو تک رہا ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ کعبے کی جو دیواریں ہیں وہ مقام ابراہیم کی جانب جھک جاتی ہیں, وہ مقام ابراہیم کی جانب جھکتی ہیں. پھر میں دیکھتا ہوں کہ وہ کعبے کی دیواریں حضرت آمنہ کے جو حجرہ ہے اس طرف جھک جاتی ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ آج منظر کیا ہے, آج معاملہ کیا ہے, آج کیا ہو رہا ہے, شاید کعبے کی دیوار گرنے والی ہے. اتنے میں ایک بندہ دوڑتا ہوا تھا اور بتا کہ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی گود میں آپ کا پوتا عطا فرمایا ہے. تو خدا کی قسم آپ فرماتے کہ میں باپ کرتا کہ حضرت عبداللہ کے بیٹے میں دیکھیں. آپ فرماتے ہیں میں بھاگتا ہوا گیا کہ میرے بیٹے کا بیٹا آیا ہے. آپ فرماتے ہیں جیسے میں گھر میں گیا تو مجھے گھر میں خوشبوئیں محسوس ہوئی. جب میں نے حضور کا چہرہ دیکھا, جب میں نے اپنے پوتے کا چہرہ دیکھا تو نورانیت سے بھرپور تھا. میں نے اٹھا کر سینے سے لگایا تو سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی. میں نے ماتھا چوما تو میرے ہونٹوں میں ٹھنڈ پڑ گئی. یعنی کہ حضور کی یہ محبت تھی دادا کی اپنے پوتے کے ساتھ. تو پھر رواج تھا وہاں پر, شہر کا عالم تھا تو وہاں پر رواج تھا کہ جو عورتیں تھیں جب ان کے ہاں بچے پیدا ہوتے وہ دیہات میں دیتی تھی تاکہ ان کی پرورش اچھی ہو. وہاں کی جو آب و ہوا ہے اس لحاظ سے ان کی پرورش بہتر ہو. تو اسی طرح بنو سعد کا جو قبیلہ تھا, بنو سعد میں قحط سالی تھی, جانور بھوکے مر رہے تھے, بارشیں ہو نہیں رہی تھی, تو بالکل یعنی کہ وہاں پر روزگار نہیں تھا. تو عورتیں اکٹھی ہوئی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے پاس تشریف لاتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ اے حلیمہ آؤ ہم مکے کی جانب چلتے ہیں, وہاں سے بچے لے کر آتے ہیں. حضرت حلیمہ بھی ان کے ساتھ چل پڑی, آپ کے شوہر بھی ان کے ساتھ ہیں. جیسے وہ چلتے ہیں سواری اپنی لے لی, آپ کی سواری لاغر ہے. جیسے مکہ شریف میں پہنچتی ہیں اپنی سواری پیچھے ہے, وہ اپنے جو بچوں کو ملتے ہیں وہ لے جاتے ہیں. مولوی یہاں پر یہ کہتا ہے, میں نے اکثریت یہ بات سنی, مولوی یہ کہتا ہے کہ جب وہ لوگ آگے آپ کی سواری پیچھے دی, پہلی سواریاں آ گئی کیونکہ وہ تندرست تھی, وہ امیر زادوں کے بچے لے کر چلے گی کیونکہ آپ یتیم تھے, آپ غریب تھے, آپ کے بچے آپ کو چھوڑ کر چلے گی. ارے میں کہتا ہوں نہیں, حضور کو چھوڑ کے دے گی. حضور نے ان کو چھوڑا کیونکہ انہوں نے اماں کو خود تکلیف دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی کہ حضور نے ان کو خود سلیکٹ کیا, میرے رب نے ان کو سلیکٹ کیا اپنے محبوب کے لیے, ان کی گود کو سلیکٹ کیا, حلیمہ سعدیہ کی گود کو سلیکٹ کیا. اور جب آپ تشریف فرما ہوتی ہیں, آپ جلوہ گر ہوتی ہیں حضرت عبدالمطلب کے گھر میں, وہ معاملہ طے ہوتے ہیں آنے کے لے جانے کے, تو جیسے ہی آپ کے چہرے پر سبز رنگ کا مکمل کا ایک کپڑا ہے, جیسے ہی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے چہرے سے مکمل کا کپڑا اٹھاتی ہیں, چہرے سے نورانیت کی لٹیں نکلتی ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ جیسے میں نے حضور کو دیکھا مجھے اسی وقت محسوس ہو گیا ساری کائنات کو میں نے دیکھ لیا ہو. آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا, میرا سینہ روشن ہو گیا. میں نے اٹھا کر سینے سے لگایا, سینہ روشن ہو گیا. میں نے ہونٹوں سے چوما,
خدا کی قسم میرے ہونٹ ٹھنڈے ہو گئے۔ اور میں اپنے شوق سے کہتی ہوں کہ جیسے مجھے آج ایسے معلوم ہو رہا ہے جیسے ساری کائنات ہی مل گئی ہو۔ تو یہ معلوم تو صحیح ہو رہا تھا، واقعی ساری کائنات مل گئی تھی۔ آپ وہاں سے چلتی ہیں اور اپنے شوہر سے کہتی ہوں اتنے عرصے بعد آئی ہوں، کعبۃ اللہ کو بھی دیکھتی جاؤں۔ جیسے ہی کعبۃ اللہ میں جاتی ہیں آپ کعبۃ اللہ کی زیارت کرتی ہیں، آپ دیکھتی ہیں کہ جس طرح میں حضور کو ننھے سے حضور کو میں ہاتھوں میں اٹھائے، اپنی گود میں اٹھائے کعبۃ اللہ کے میں ارد گرد میں گھومتی ہوں، میں دیکھتی ہوں کہ کعبہ جیسے اس کو سلامی دے رہا ہو، کعبہ حضور کو سلامی دے رہا ہو۔ میں محسوس کر رہی تھی شاید دیوار گرنے والی ہے، اگر میں دوسری جانب جاتی دیوار پھر اس طرف جھک جاتی۔ پھر میں نے حجر اسود کا بوسہ لیا، جیسے میں نے حجر اسود کا بوسہ لیا تو میں نے کہا ننھے حضور کو بھی بوسہ دلواتی ہوں۔ جیسے میں نے حضور کو حجر اسود کے قریب کیا، رب کعبہ کی قسم حجر اسود دل میں لاٹ پھاڑ اور حجر اسود نے آگے بڑھ کر حضور کے ہونٹوں کا بوسہ لیا۔ ارے حجر اسود بھی کہتا ہوگا کہ ساری زندگی لوگوں کے چہرے میری طرف مت ہوتے رہے، ساری زندگی لوگوں کے ہونٹ مجھ پر لگتے رہے، ارے آج کائنات کے والی کے ہونٹ میری جانب آ رہے ہیں، کہیں یہ لمحہ لیٹ نہ ہو جائے۔ آگے بڑھ کر حجر اسود نے خود ان کا بوسہ لیا۔ وہاں سے نکلتے ہیں، اونٹنیاں جو پہلی سواریاں ہیں وہ جا چکی ہیں، کافی دور جا چکی ہیں۔ جیسے حضور کی برکت ایسی تھی، اونٹنی پر سوار ہوئے، اونٹنی سرما ہونا شروع ہو گئی، اونٹنی موٹا ہونا شروع ہو گئی، اونٹنی طاقتور ہونا شروع ہو گئی۔ بعض لوگوں نے اونٹنی لکھا ہے، بعض لوگوں نے ایک دو سواریوں کا اور بھی ذکر کیا ہے۔ تو جو سواری تھی وہ اتنی طاقتور ہو گئی کہ اس کی سپیڈ اتنی تیز ہو گئی کہ وہ جو عورتیں وہ جو قافلہ جا چکا تھا اس قافلے کے قریب پہنچ گئی۔ جیسے اس قافلے کو آپ کراس کرنے لگے، عورتیں پوچھتی ہیں اے حلیمہ سعدیہ رک جا، آج سواری بدل آئی ہو۔ آپ فرماتی نہیں آج سوار بدل، ارے سواری تو وہی ہے، سوار بدل۔ آمد مصطفیٰ، معجزات مصطفیٰ، کمالات مصطفیٰ، حکومت مصطفیٰ، ولادت مصطفیٰ، نعرہ رسالت۔ آسماتی کے جیسے میں اپنی جھونپڑی میں جاتی ہوں اور حضور میری گود میں ہے، اتنا چہرہ خوبصورت ہے، نورانی ہے، اور میرے پاس ایک ہی خوبصورت کپڑا تھا، میں نے اس کو بچھایا اور حضور کو اس کے اوپر آپ کو اس کپڑے کے اوپر لٹا دیا۔ اور جب رات کا وقت ہوتا ہے پرانے دور سے بجلیاں نہیں تھے، دیے جلتے تھے، رات کا وقت آیا، جب مغرب کا ٹائم آیا تو آپ نے دیا جلانا چاہا، لیکن آپ دیکھتی ہے کہ کمرے سے ایک لاٹیں نکل رہی ہیں، لیکن نور کی روشنی نکل رہی ہے۔ آپ نے سوچا شاید میرے شوہر نے دیا جلا دیا۔ جیسے آپ کمرے میں جاتی ہیں، آپ دیکھتی ہیں کہ دیا بند ہے، لیکن حضور کے چہرہ اتنا روشن ہو رہا ہے کہ وہ روشنی پائے جا رہی ہے۔ تو صبح کو محلے کی عورتیں پوچھتی ہے کہ حلیمہ سعدیہ کیا تجھے اجرت مکے والوں نے زیادہ دے دی کہ تو 3-4 دیے جلاتی ہے؟ آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے ایک بھی دیا نہیں۔ حضور جب سے میرے گھر میں آئے ہیں، ننھے سے محمد جب میرے گھر میں آئے گا میرا گھر ویسے ہی روشن ہوگا۔ پھر ایک دن آپ حلیمہ سعدیہ کے گھر تشریف فرما ہے، پھر ایک دن آپ کے چچا جب آپ بڑے ہوئے سرکار بڑے ہوئے، کیونکہ میں نے صرف بچپن بات کر رہا ہوں، جب آپ بڑے ہوئے سرکار آپ جن کے آپ بڑے ہوئے نبوت کا اعلان کیا، صحابہ آپ کے جو چچا تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اسلام قبول کیا، وہ بھی صحابی رسول تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے چچا یہ بات کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کا بچپن کا زمانہ تھا، میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو بڑی دیر سے میرے ذہن میں ہے، جب بچپن کا زمانہ تھا تو میں آپ ایک طرح بنو سعد کے قریب سے گزر رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ میں آپ سے ملتا جاؤں، جیسے میں آپ سے ملتا مجھے طلب ہوئی کہ بتیجے کو ملتا جاؤں، جیسے میں بنو سعد میں گیا، مغرب کا تقریباً وقت ہو چکا تھا اور 14ویں کا چاند پوری آب و تاب میں تھا۔ جب 14ویں کا چاند آب و تاب میں تھا، میں حلیمہ سعدیہ کے گھر کے بالکل قریب تھا، جیسے نظر میری آسمان پر پڑتی ہے، میں دیکھتا ہوں کہ چاند اٹکیلیاں کر رہا ہے، چاند اپنی جگہ سے حرکت کر رہا ہے، چاند کبھی اس طرف ہوتا ہے، چاند کبھی اس طرف ہوتا ہے، چاند کبھی اس طرف ہوتا ہے۔ میں حیران ہوں چاند کو دیکھ کر کہ چاند کا اپنی روٹین سے ہٹ کر یہ موومنٹ کرنا، یہ حرکت کرنا، یہ معاملہ کیا ہے؟ ابھی دیکھتے حلیمہ سعدیہ کا دروازہ آ گیا، ابھی میں چاند کو تک رہا ہوں، جیسے میں نے دروازہ کھولا ایک اور چاند آ گیا ہے،
لیکن جھولے میں چاند موجود ہے. وہ چاند اپنی انگلی آسمان والے چاند کی جانب کر کر اشارے کر رہا ہے. جیسے حضور کی وہ ننھی ننھی انگلیاں اشارہ کرتی ہیں, چاند اس طرف گھومتا ہے. حضور کی ننھی انگلی اس طرف جاتی ہے, چاند اس طرف آتا ہے. حضور انگل کو اس طرف گھماتے ہیں, چاند اس طرف جاتا ہے. جیسے جیسے حضور انگلی کو اشارہ کرتے ہیں, چاند اپنی جگہ پر حرکت کر رہا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ معاجرہ مجھے بتائیے. تو آپ فرماتے ہیں چچا اس سے بڑھ کے کا معاجرہ اور نہ سنا. جب میں اپنی ماں کی آغوش میں تھا, جب میں ان کی آغوش میں تھا, جب چاند اللہ کی بارگاہ میں ماتھا ٹیکتا تھا, میں اس ماتھے ٹیکنے کی آواز اپنی ماں کی آغوش میں سنتا تھا. جب لو پر قلم رب کا چلتا تھا, اس قلم کے چلنے کی آواز میں اپنی ماں کی آغوش میں سنتا. تو ایک دفعہ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی رضائی بہن ہے, حضرت حلیمہ سعدیہ کی یہ بیٹی ہے. تو حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بکریاں چرایا کرتی تھی, بکریاں لے کر آپ کی ڈیوٹی تھی. تو ایک دن آپ کی طبیعت کچھ خراب ہوئی. تو حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی اماں سے فرماتے ہیں کہ اماں آج میں بھائی محمد کو ساتھ لے کر جانا چاہتی ہوں بکریاں چروانے کے لیے. تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ تو ان کو نہیں لے جا سکتی, تو اپنے بھائی کو لے جا. آپ فرماتے ہیں آپ ضد ہو گئی کہ اماں میں صرف بھائی محمد کو ہی ساتھ لے کر جانا چاہتی ہوں. تو آپ بار بار ضد کرنے پر حضرت حلیمہ سعدیہ پوچھتی ہیں کہ شیمہ معاملہ کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اماں ایک دن تو گھر میں نہیں تھی, میں حضور کو اپنے ساتھ لے گئی, میں بھائی محمد کو اپنے ساتھ لے گئی. اماں سارا دن بکریاں بکریاں آگے پیچھے بھاگتی ہیں, میں بکریوں کے پیچھے بھاگتی ہوں, مجھے گرمی لگتی ہے. خدا کی قسم جس دن میں بھائی محمد کو اپنی گود میں اٹھا کر لے کے گئی تھی, میں نے دیکھا بادل کا ایک ٹکڑا مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے, بادل کا ایک ٹکڑا سایہ کیے ہوئے ہیں, اور بکریاں ایسے یعنی کہ اپنا گھاس پھوس کھا کر حضور کے سامنے بیٹھ گئی. مجھے اس دن بکریوں نے تنگ نہیں کیا, اس لیے میں بھائی محمد کو ساتھ لے کر میں ان کے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہوں. تو آپ کی ضد پر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ساتھ جانے دیا. پھر آپ کبھی کبھار اپنی بہن کے ساتھ جایا کرتے تھے. ایک دن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت کچھ خراب ہوئی. جب آپ کی طبیعت خراب ہوئی, بالکل آخری بات کر کے میں اس کو ختم کرنا چاہوں گا, جب آپ کی طبیعت خراب ہوئی تو حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کا چہرے پہ کچھ اثرات ہیں, ٹینشن کے اثرات ہیں. تو حضور پوچھتے ہیں کہ اماں آج تیرا چہرہ غمگین کیوں ہے. تو آپ فرماتی ہیں کہ آج تیری بہن کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, طبیعت میری بھی ٹھیک نہیں ہے, تو بکریاں کون لے کے جائے گا. تو آپ فرماتے ہیں کہ اماں اگر تو اجازت ہے تو تیری بکریاں آج میں نہ لے جاؤں, آج تیری بکریاں میں نہ لے جاؤں. آپ فرماتے ہیں نہیں تو نہیں لے جا سکتا, تو لے کے نہیں جا سکتا, تو کسی کی امانت ہے. حضور کی ضد پر, حضور کی بار بار ضد پر, آپ کے اصرار پر حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کو اجازت دی. رستہ تو آپ نے دیکھا تھا, اب بکریاں ساتھ ہیں. حضور نے حضور بکریوں کو لے کر جا رہے ہیں. برساتی نالا, رات کو بارش ہوئی, برساتی نالا ایک بھر گیا. جیسے برساتی نالا بھرا, بکریاں پروٹوکول کے ساتھ, اب نبی امام الانبیاء ساتھ ہو, بکریاں ہو سکتا ہے کہ بکری ادھر کو جائے, وہی بکری ادھر کو جائے. بکریاں آگے پیچھے ہیں, ننھے سے حضور بکریوں کے درمیان میں ہیں. برساتی نالا بھرا ہوا ہے, بکری نے اس نالے کو اچھل کر اس طرف چل گئی. اب حضور کھڑے ہیں, نالے کو دیکھ رہے ہیں کہ میں نالے کو کراس کیسے کروں. اب یہاں پر کچھ سوال اس کے ذہن میں نہ آئے کہ نبی میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ نالے کے خود اس پار ہو جاتا. اصل میں وہاں پر دکھانا کچھ اور تھا, سمجھانا کچھ اور مقصود تھا. تو آپ نالے کے قریب کھڑے ہیں, برساتی نالا ہے, بکریاں آگے ہیں. اتنے میں ہندوستان سے ایک شخص, ایک تاجر کا وہاں سے گزر ہوتا ہے. برمنڈا شہر ہے, ملک ہندوستان ہے. حضرت رتن لال ہندی, حضرت بابا رتن لال ہندی وہاں سے گزرتے ہیں. آپ انڈیا سے عرب کی جانب تشریف فرما ہوئے ہیں, اور وہاں پر آپ تجارت کے لیے آئے ہیں. اور جب تجارت کا کچھ سامان بچ گیا تو دیہاتوں میں آپ بیچتے بچاتے وہاں سے گزر رہے ہیں. آپ کی جوانی کا عالم ہے, حضور کا بچپن کا عالم ہے, اور حضور کھڑے ہیں. اور آپ کبھی اس نالے کو دیکھتے ہیں, کبھی رتن ہندی کو دیکھتے ہیں, کبھی نالے کو دیکھتے ہیں, کبھی رتن ہندی کو دیکھتے ہیں. اب جب ایسے کو دیکھیں تو ہمیں خود محسوس ہوگا کہ یہ بچہ اس پار جانا چاہتا ہے. رتن ہندی نے محسوس کیا اتنا خوبصورت چہرہ, نورانی سا چہرہ, بکریاں اس نالے کے اس پار ہے, بچہ کھڑا ہے, شاید یہ اس پار جانا. تو رتن ہندی جیسے آگے بڑھے, اب حضور کی زبان عربی تھی, رتن ہندی
जानते थे, अरबी के कुछ अल्फाज को जानते थे। तो आपने उनको उठाया, उठाकर गोद में उठाया, आपका सीना सीने से जब लगा रहा था हिंदी का सीना रोशन हो गया, आपको वो ठंडक महसूस हुई, बाबा रतन हिंदी को वो ठंडक महसूस हुई। और जैसे आपने वो नाला अबूर करवाकर आपको जैसे जमीन पर उतारा, जमीन पर उतार कर हजूर मुखातिब होते हैं रतन हिंदी के जान। हजूर अभी छोटी उम्र में है, लेकिन बातनी तौर पर बहुत बड़ी उम्र है, बातनी तौर पर ये उम्र बहुत बड़ी है। देखने में हजूर की उम्र छोटी है, रतन हिंदी जवान है। रतन हिंदी की तरफ देखकर अरबी में कुछ फरमाते हैं और उसका तर्जुमा ये है, जा अल्लाह तेरी उम्र दराज करे, जा अल्लाह तेरी उम्र दराज करे, जा अल्लाह तेरी उम्र दराज करे, जा अल्लाह तेरी उम्र दराज करे। ये 7 मरतबा फिक्रा दोहराया, जा अल्लाह तेरी उम्र दराज करे। अब रतन हिंदी के ये आपने ये जब फिक्रा सुना, थोड़ी सी अरबी जानते थे, आप हैरान भी हुए, इतना बच्चा खूबसूरत है, इतना प्यारा है और ये मुझको दुआएं दे रहा है। अमूमन हमने देखा है कि जब बड़े छोटों पर शफकत करे वो शुक्रिया कहते, कभी नीचे से दुआ नहीं देते, हमेशा बड़ा ही दुआ छोटे को देता है, अल्लाह पाक तेरी उम्र दराज करे। तो हजूर भी यही कह रहे हैं, या अल्लाह तेरी उम्र दराज करे, या अल्लाह तेरी उम्र दराज करे। अब वो मामला हो गया, आप चले गए, सोचते रहे कि बच्चे ने मुझे दुआ दी है, वो भी 7 मरतबा चले गए। और जैसे आप वहां से चले गए, लेकिन वो सीने की ठंडक खत्म नहीं हुई, सीने की ठंडक वैसे ही कायम है। अरसा गुजर गया, आते रहे हजूर, आपकी परवरिश हुई, आप अपने चचा, आप अपने दादा के पास चले गए, वहां से बनु साद से तशरीफ फरमा हो गए। और आप हज़रत बाबा रतन हिंदी जब भी आते तो आप बनु साद से गुजरते कि मैं उस बच्चे को देखूं, मैं देखूं वो कितना बड़ा हुआ है, मैं दोबारा गले लगाऊंगा, वो ठंडक के मामला दोबारा हो, मैं उस बच्चे की ज़ियारत दोबारा करना चाहता हूँ। आप कई दफा उस इलाके से गुजरे, लेकिन हजूर मौजूद ना थे। फिर आप बूढ़े हो गए, जब आपका बुढ़ापा हो गया, तकरीबन 150 साल, यानी कि आपका बुढ़ापा को 150 साल के करीब पहुंच गए थे, और आपने वो मामला छोड़ दिया हिजरत वाला। अब हिजरत छोड़ दी, लेकिन आप बरमिंडा में, हिंदुस्तान में अपने घर की छत पर बैठे हैं और 14वीं का चांद पूरी आबोताब में है, 14वीं का चांद पूरी आबोताब में चमक रहा है। उधर अरब में वो मामला हो रहा है, जब आप चांद के 2 टुकड़े किए, जब आपने चांद के 2 टुकड़े किए, वो मौजूदा होने वाला है। अब इंडिया में बैठे हैं, अब इंडिया के शहर बरमिंडा में बैठे हैं बाबा रतन हिंदी, और छत पर बैठे हैं, नजारा कर रहे हैं 14वीं के चांद का, 14वीं के चांद को मुसलसल देख रहे हैं। इतने में उधर अरब में वो मौजूदा हो रहा है। जैसे अरब में आपकी उंगली चांद की तरफ जाती है, चांद 2 टुकड़े होता है, एक टुकड़ा मशरिक में, एक टुकड़ा मगरिब में। जैसे चांद के 2 टुकड़े हुए, पूरे हिंदुस्तान में अंधेरा हो गया। अब जैसे हिंदुस्तान में अंधेरा हो, पूरी दुनिया में अंधेरा हो गया। हर बंदा हैरान हो गया, जिसकी नजरें चांद पर थी, वो बंदा सवाल लेकर घूम रहा था, लोगों से पूछ रहा था, अरे मुझे बताओ चांद के 2 टुकड़े कैसे हुए? फिर कुछ लम्हे बाद चांद दोबारा जुड़ा और चांद दोबारा रोशन हो गया। अब सवाल फिर पैदा हो गया, एक दफा चांद 2 टुकड़े हुआ, दूसरी दफा चांद फिर जुड़ा, अरे ये कौन सी ताकत है जो चांद को तोड़ती है? कौन सी ताकत है जो चांद को जोड़ती है? कोई जादू कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। हर बंदे के ज़हन में ये ख्याल थे, सवाल थे। बाबा रतन हिंदी अभी वो ठंडक वाला मामला भूले नहीं थे, ये सवाल ज़हन में आ गया, अरे ये ताकत कौन सी है? हर बंदे से पूछा, मोहल्ले से पूछा, इर्द गिर्द से पूछा, काफिले आते रहे तिजारत के लिए, उनसे पूछा, अरे ये मामला क्या है? चांद कैसे टूटा? चांद जुड़ा कैसे? चांद टूटा कैसे? चांद जुड़ा कैसे? यानी कि लोग ला इल्मी का इजहार करते रहे। एक दिन अरब से काफिला आया, आप अरब के काफिले के करीब गए और आप अरब के काफिले के करीब गए और काफिले वालों से पूछते हैं, अरे मैं एक सवाल आपसे करता हूँ, कुछ अर्सा पहले चांद टूटा था, फिर जुड़ा था, अरे कोई आपको मालूम है इस बारे में कि चांद तोड़ने वाला कौन है और चांद जोड़ने वाला कौन है? तो अरब वाले कहते हैं, अरे आपने चांद टूटा देखा, फिर जुड़ता देखा, खुदा की कसम हमने चांद तोड़ने वाला भी देखा, जोड़ने वाला। हज़रत अब्दुल के पोते हैं, हज़रत अब्दुल्ला के बेटे हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका नाम है, और इस वक्त मक्का शरीफ में तशरीफ फरमा है और नबुव्वत का दावा किया है। जैसे आपने वो बात सुनी, आपके दिल में मोहब्बत पैदा हुई उनसे मिलने के लिए कि मैं जाकर देखूं और उनसे मुलाकात करूं। आप भागते हुए अपने घर में गए और अपनी बीवी से कहते हैं, एक आखिरी चक्कर तिजारत का और करना चाहता हूँ, एक तिजारत का चक्कर और लगाना चाहता हूँ। तिजारत का सामान को इकट्ठा किया, बीवी कहती है, तू अब बूढ़ा हो गया है, रहने दे। आप फरमाते हैं, मैं चाहता हूँ कि चांद जोड़ने वाले को भी देख लूं और जिसने मेरे सीने में ठंड पाई थी मैं उसको भी देखूं। जैसे आप निकलते हैं
اب نہ تو جہاز ہے، نہ گھوڑے ہیں، پیدل سفر ہو رہا ہے، پاؤں میں چھالے، پہاڑوں کا رستہ، دریاؤں کا رستہ آپ نے عبور کیا. آپ نے عبور کر کے جیسے آپ کافی عرصے کے بعد عبور کرتے گئے پیدل رستہ، آپ جیسے آپ مکہ شریف کی سرزمین پر پہنچتے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں تشریف فرما ہے، تو بتانے والا 3 بجے ہماری محفل سٹارٹ ہوگی، اسی میں تشریف لائیں. اس کے بعد عصر کے فوراً بعد لنگر کھولا جائے گا اور عصر سے لے کر عشاء تک ہم لنگر کو تقسیم کریں گے، مریدین بھی گاؤں والے بھی. تو صبح کے وقت عورتیں جو ہیں گاؤں والی وہ تشریف لا سکتی ہیں 6 والے دن بھی. ہاں جی. اور مریدین جو ہیں یہ خاص طور پر اپنے آپ کو پابند کریں، یہ تقریباً 12 بجے تک تشریف لایا کریں. سال میں ایک دفعہ تو آنا ہوتا ہے، سال میں ایک دفعہ آنا ہوتا ہے، تو وہ بھی آپ لوگ یعنی کہ شام کو تشریف لاتے ہیں. آپ لوگ ٹائم سے آئیں گے تو ٹائم سے ہی محفلوں کا آغاز ہوگا.